نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ۔ آج ہم فعل مضارع منصوب پڑھیں گے۔ یہ والا فعل مضارع منصوب تھوڑا سا لینتھی لیکچر ہے، اس لیے ہم اس کے دو حصے کریں گے۔ یہ پارٹ 1 ہے، یہ والا جو ہے پارٹ 1 ہے۔ انشاءاللہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ پارٹ 2 میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو پارٹ 1 میں ہم حروف ناصبہ پڑھیں گے۔ حروف ناصبہ وہ حروف جو فعل مضارع سے پہلے آئیں گے تو اس کو منصوب کر دیں گے۔ وہ حروف جو ہیں یہ 4 ہیں، لن، ان، کئی، او، اذن۔ یہ 4 حروف ہیں، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ یہ آئیں گے تو کیا تبدیلی لائیں گے، منصوب کریں گے، اور جو فعل مضارع کی گردان ہے وہ کیسے تبدیل ہوگی، وہ کیسے شکل اختیار کرے گی۔ کچھ جو عربی گرامیرین ہیں وہ کہتے ہیں حتی اور لی یہ بھی حروف ناصبہ ہیں، لیکن وہ ان کو اس لسٹ میں شامل نہیں کرتے ہیں۔ یہ جو 4 والی لسٹ ہے اس میں شامل نہیں کرتے ہیں۔ کیوں اس کی وجہ بھی ہم اسی لیکچر میں پڑھیں گے۔ مضارع منصوب پڑھنے سے پہلے ہم اپنے کچھ گزشتہ اسباق کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں تاکہ ہم کو یہ فعل مضارع منصوب کی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ ہم نے کلمہ جلدی ہم اس کے اوپر ایک نظر دوڑاتے ہیں تاکہ مضارع منصوب ہم اچھی طرح سے سمجھ جائیں۔ کلمہ کی ہم نے 3 اقسام پڑھی تھی، اسم، حرف اور فعل۔ اس میں اسم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، نیمنگ ورڈ ہے، کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ لیکن ہم نے ایک چیز اور بھی پڑھی تھی اسم کے بارے میں کہ اسم سے پہلے کچھ حروف آتے ہیں۔ جب وہ حروف آتے ہیں تو اس اسم کو تبدیل کر دیتے ہیں، اس کی اعرابی حالت تبدیل کر لیتے ہیں۔ اسم کی جو اصل حالت ہوتی ہے نا وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اصل حالت، جیسے کتاب، مسلم، یہ اس کی اصل حالت ہوتی ہے۔ لیکن کچھ حروف جو ہوتے ہیں وہ اس سے پہلے آتے ہیں تو وہ اس کے اعراب میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں انا واخواتھا، جب انا واخواتھا اسم سے پہلے آئے تھے تو انہوں نے ان کو حالت نصب میں لے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے حروف جارہ بھی پڑھا تھا، جب حروف جارہ اسم سے پہلے آئے تھے تو انہوں نے اس کو حالت جر میں لے گئے تھے، اسم حالت جر میں چلا گیا تھا۔ بالکل اسی طرح فعل جو ہے، فعل سے پہلے بھی کچھ حروف آتے ہیں جو فعل کو منصوب یا مجزوم کر دیتے ہیں۔ جو فعل کو منصوب کر دیتے ہیں یا منصوب تو آج ہم اللہ کے حکم سے پڑھیں گے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ حروف ناصبہ یہ ایسے حروف ہیں جو فعل مضارع سے پہلے آئیں گے تو وہ فعل مضارع کو حالت نصب میں لے جائیں گے، اسی وجہ سے اس کو مضارع منصوب کہتے ہیں کہ یہ حروف مضارع سے پہلے آئیں گے تو اس کو حالت نصب میں لے جائیں گے۔ ہم اسم کی 3 اعرابی حالتیں پڑھ چکے ہیں کہ اسم مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے اور مجرور بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ مسلم مرفوع ہے، مسلمن منصوب ہے، اور مسلمن زیر آ جائے تو وہ مجرور ہو جائے گا۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جو اسم کی اوریجنل حالت ہوتی ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، مسلمن ہوتا ہے، کتابن، ٹھیک ہے، اور قلمن، یہ جو ہے یہ اس کی اوریجنل حالت ہوتی ہے حالت رفع میں۔ جب اس سے پہلے کوئی حرف آتا ہے تو وہ پھر اس کی اعرابی حالت تبدیل کر لیتا ہے، جس طرح انا واخواتھا یا حروف جارہ، انہوں نے اس کی اعرابی حالت تبدیل کر دی تھی۔ جس طرح اسم کی اعرابی حالتیں ہوتی ہیں اس طرح فعل کی بھی اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں۔
فعل مضارع اس کی پہلی حالت مرفوع ہوتی ہے، دوسری منصوب ہوتی ہے، مگر تیسری جو ہوتی ہے نا وہ مجزوم ہوتی ہے۔ مرفوع تو ہم پڑھ چکے ہیں، یہ جو 3-4 پیچھے لیکچر ہم نے فعل مضارع کے پڑھے ہیں، اس میں جو ہم نے گردان پڑھی ہوئی ہے وہ سیکھی ہے، وہ مرفوع ہے، وہ اس کی اوریجنل حالت ہے۔ آج ہم اللہ کے حکم سے منصوب پڑھیں گے کہ یہ منصوب کیسے ہوتی ہے۔ اس کے پہلے بھی جب فعل مضارع سے پہلے بھی کچھ حروف آئیں گے تو وہ حروف ناصبہ ان کو کہتے ہیں، تو یہ جو ہے حالت رفع سے نکل کے حالت نصب میں چلی جائے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ہم مجزوم بھی پڑھیں گے۔ فعل مضارع جو ہے وہ مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے اور مجزوم بھی ہوتا ہے۔ آج منصوب انشاءاللہ پڑھیں گے، مرفوع ہم پڑھ چکے ہیں۔ مگر اس کے برعکس جو فعل ماضی ہوتا ہے نا، یہ فعل ماضی یہ مبنی ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کی گردان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، جو اس کے سیغے ہوتے ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، ان کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مبنی ہوتے ہیں۔ فعل مضارع منصوب کچھ حروف عاملہ ہیں اور کچھ حروف غیر عاملہ ہیں۔ بعض حروف فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں یا اسم سے پہلے آتے ہیں، وہ غیر عامل ہوتے ہیں، غیر عاملہ ہوتے ہیں وہ حروف، وہ اسم یا فعل کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا میں نے لا نفی، لا عابدو، میں عبادت نہیں کرتا، لا جو ہے ایسا حرف ہے جو تبدیلی نہیں پیدا کرتا ہے۔ لیکن کچھ حروف جو ہیں عاملہ ہوتے ہیں، عاملہ، وہ جب فعل سے پہلے آئیں گے تو وہ فعل میں تبدیلی لائیں گے، اس کے اعراب میں تبدیلی لائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اور وہ کچھ جو ہے آج ہم حروف ناصبہ پڑھ رہے ہیں، یہ حروف ناصبہ جب فعل مضارع سے پہلے آئیں گے تو وہ اس کو حالت نصب میں لے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ حروف جو فعل مضارع سے پہلے آئے اور اس کو حالت نصب میں لے جائیں، ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف ناصبہ کہتے ہیں ان کو حروف ناصبہ یا نواصب المضارع بھی کہتے ہیں۔ نواصب جو ہیں، ٹھیک ہے، ناصب کی جمع ہے، جمع مکسر ہے۔ نصب کرنے والے کو کہتے ہیں منصوب، جس کو منصوب کیا گیا ہو اس کو منصوب کہتے ہیں، اور نصب دینے والے کو ناصب کہتے ہیں، اور منصوب جس کو منصوب کیا گیا ہو، جس کو نصب دی گئی ہو، اس کو منصوب کہتے ہیں۔ اچھا اب یہ دیکھیں حروف ناصبہ۔ حروف ناصبہ جو ہیں وہ 4 ہیں، لن، ان، کئی، اذن۔ لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں، ان کا مطلب ہے کہ، کئی کا مطلب ہے تاکہ یا سبب یا وجہ، اذن تب تو۔ اب اس کو ہم انشاءاللہ آگے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ لن کو ہرگز نہیں، کہ، ان کا مطلب ہے کہ، کئی کا مطلب ہے تاکہ یا سبب، یہ کسی سبب کے لیے، اس کو بھی انشاءاللہ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ کسی سبب کے، مثال کے طور پہ میں بازار جاتا ہوں تاکہ، کوئی وجہ ہے نا، تاکہ کپڑے خریدوں۔ اذن، اب اذن کو دیکھیں، یہ فعل مضارع کے ساتھ قرآن میں نہیں آیا ہے، اس کا استعمال نہیں ہوا ہے، اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ ان تینوں کو ہم دیکھیں گے، ان تینوں کے بارے میں ڈیٹیل ہم پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جو عربی گرامیرین ہے وہ حتی اور لی کو بھی دیکھا ہے کہ جب بھی یہ قرآن میں آئے ہیں تو فعل مضارع سے پہلے آئے ہیں تو انہوں نے بھی فعل مضارع کو منصوب کر دیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ لیکن ان عربی گرامیرین نے ان کو اس لسٹ میں شامل نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ They did not include these 2 words in this list because کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان 2 لفظ حتی اور لی، لام کے نیچے زیر، ان میں ایک ان چھپا ہوا ہے، ان دونوں میں ان چھپا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ان جو ہے نا وہ فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے، یہ حتی اور لی نہیں کرتے، یہ تو حرف جارہ ہے، ٹھیک ہے، یہ حرف جارہ میں سے آتے ہیں، لیکن ان میں ان چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا میری؟ کہ عربی گرامیرین کہتے ہیں کہ جو آپ کو قرآن میں حتی اور لی
جب آتے ہیں اور اس کے بعد فعل مضارع آ جاتا ہے تو وہ بھی منصوب ہوتا ہے. تو اس کی وجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس حتی اور لی میں ایک ان چھپا ہوا ہوتا ہے اور اس چھپے ہوئے ان کی وجہ سے وہ مضارع جو ہے منصوب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان میں ان چھپا ہوا ہوتا ہے. لام جو ہے نا، لام، اس کو لام کئی کہتے ہیں، لام کئی. ٹھیک ہے، لام کئی کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ یہ لام کا مفہوم دیتا ہے، لام کی ترجمہ کرتا ہے. تاکہ اور سبب اس کا ترجمہ ہے. یہ آج آگے ہم جا کے اس کو تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ، جب اس کئی کا آئے گا یا یہ لام کا ہم مثالیں پڑھیں گے یا حتیٰ کی، تو ہمیں مزید تفصیل کے ساتھ سمجھ آ جائے گی. حتیٰ کا مطلب وہی ہے یہاں تک کہ، لیکن ان دونوں میں چونکہ ان چھپا ہوا ہوتا ہے، اس ان کی وجہ سے وہ منسوب ہو جاتے ہیں. یا اگر ہم مثالوں سے پڑھیں گے، دیکھیں گے، تو ہمیں اللہ کے حکم سے اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی. اب ہم کیا دیکھیں گے آگے؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ حروف ناصبہ کے بعد فعل مضارع کی گردان میں کیا تبدیلی آتی ہے. فعل مضارع جو ہے، جو ہم پچھلے لیکچرز میں گردان پڑھ چکے ہیں نا، وہ حالت رفع ہے، وہ اس کی اوریجنل حالت ہے. لیکن جب فعل مضارع سے پہلے یہ حروف ناصبہ آ جاتے ہیں تو حروف ناصبہ کے آنے کے بعد فعل مضارع پہ کیا تبدیلی آتی ہے. پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا تبدیلی آتی ہے گردان میں. فعل مضارع کی گردان میں کیا تبدیلی آتی ہے جب یہ حروف ناصبہ آ جاتے ہیں، اس تبدیلی کو ہم آگے دیکھتے ہیں. یہ ہماری فعل مضارع کی گردان آ گئی ہے. یہ حالت رفع میں ہے، جو ہم پچھلے سبق میں لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں، حالت رفع میں. اور یہ اس کی اوریجنل حالت ہے، اوریجنل حالت میں یہ ہوتا ہے، حالت رفع میں اس کی یہ شکل ہوتی ہے. لیکن جب اس سے پہلے حروف ناصبہ آ جائیں گے تو وہ اس میں تبدیلی پیدا کر لیں گے، حالت رفع سے نکال کے اس کو حالت نصب میں لے جائیں گے. اچھا، اب اس گردان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. دیکھیں آپ کلر دیکھ لیں نا، ٹھیک ہے، زرد کلر، یلو کلر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے 5 صیغے ہیں. ٹھیک ہے، 5 صیغے یلو کے ہیں. اور یہ جو بلو کلر ہے اس کے 7 صیغے ہیں. اور یہ جو گرین آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے 2 صیغے ہیں. تو یہ جو یلو کلر کے آپ کو 5 صیغے نظر آ رہے ہیں، اس میں دیکھیں یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو. اس کے آخری کلمہ جو ہے لام کلمہ، اس کے اوپر پیش ہے. یہ حالت رفع میں ہے، اوریجنل حالت میں ہے، پیش ہے اس کے اوپر. تو جب حروف ناصبہ ان 5 صیغوں سے پہلے آئے گے تو وہ اس کو حالت رفع سے حالت نصب میں لے جائیں گے. اس کی پیش کو، یہ جو پیش ہے نا، اس کو ختم کر دیں گے تو، اور اس کی جگہ کیا آ جائے گا؟ اس کی جگہ زبر آ جائے گی. بس سمپل، زبر آ جائے گی، وہ حالت نصب میں چلا جائے گا. اس کے بعد یہ جو آپ کو 7 صیغے بلو کلر میں نظر آ رہے ہیں، یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا ہوا تھا کہ اس کی یہ جو نون ہے نا، یہ نون، اس کو نون اعرابی کہتے ہیں اور یہ گر جاتے ہیں. اب یہ وجہ ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ جب ان 7 صیغوں سے پہلے حروف ناصبہ آ جائیں اور وہ عاملہ ہے، وہ حالت نصب میں اس کو لے جائیں گے. تو حالت نصب میں لے جانے کے لیے اس کو حالت رفع سے نکال کے حالت نصب میں لے جائیں گے. اس کا یہ نون اعرابی گر جائے گا تو حالت نصب میں چلے جائیں گے. تفعلینا سے تفعلی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، یفعلان سے یفعلا، تفعلا، تفعلا اور تفعلا ہو جائے گا، نون گر جائے گا، نون اعرابی. یفعلونا جو مذکر غائب ہے، ٹھیک ہے نا، جمع مذکر غائب، اس کا نون گر جائے گا. ٹھیک ہے، یفعلو ہو جائے گا اور یہاں پہ آخر میں ایک الف آ جائے گا بغیر حرکت کے. اسی طرح جو مذکر حاضر ہیں، جمع مذکر حاضر، تفعلونا، نون گر جائے گا، نون اعرابی ہے تو یہ نون گر جائے گا، تفعلو ہو جائے گا اور آخر میں الف آ جائے گا یہاں پہ بغیر حرکت کے، تو نون اعرابی گر جائیں گے. ان 7 صیغوں میں سے نون اعرابی گر جائیں گے، سمپل ہے. اور یہ باقی 2 جو رہ گئے ہیں صیغے گرین کلر والے، یہ جو ہیں یہ جمع مؤنث ہیں، ان میں ظاہری تبدیلی کوئی نہیں آتی ہے. اس نون کو نون نسواں کہتے ہیں اور یہ جو ہوتے ہیں اس میں کوئی تبدیلی، یہ گرتے نہیں ہیں، یہ کانسٹنٹ ہوتے ہیں. یہ جمع مؤنث حاضر اور جمع مؤنث غائب، ان دونوں کا نون نہیں گرتا ہے
ظاہری طور پہ یہ تبدیلی اس میں کوئی نہیں آتی ہے، لیکن جب ان سے پہلے حروف ناصبہ آ جاتے ہیں تو یہ حالت نصب میں ہم اس کو تصور کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ سمپل ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ بس اس کلر کو دیکھیں، یلو کلر والے 5 جو صیغے ہیں یہ پیش ہے، سمپل پیش ہے، حروف ناصبہ آئیں گے تو زبر بن جائے گی، حالت نصب میں چلے جائیں گی بس۔ یہ 7 صیغے جو ہیں بلو کلر والے، یہ ان کو نون اعرابی کہتے ہیں، یہ نون اعرابی گر جائے گا بس، اور باقی 2 صیغے رہ گئے، وہ 2 صیغے جو ہیں ان میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوگی۔ چلے آگے اس کو مزید تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں، اگلی سلائیڈ میں مزید ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ یہ گردان جو ہے حالت رفع سے حالت نصب میں ایسے آ جائے گی۔ اب یہ والی گردان دیکھیں، یہ والی گردان جو ہے یہ فعل مضارع منصوب کی گردان ہے، اس کو کیسے لکھیں گے، اس کی کیا شکل بن جائے گی؟ اب یہ دیکھیں پہلے 5 صیغے یلو والے، یفعلو سے یفعلا زبر آ گئی ہے لام کلمہ کے اوپر، آخری کلمے کے اوپر لام، 5 صیغے کے اوپر زبر آ گئی ہے۔ یہ جو 7 صیغے ہیں نون اعرابی والے، ان کی نون گر گئی ہے، تو وہ کیسے شکل اختیار کریں گے؟ دیکھیں تفعلی، تفعلینا سے تفعلی ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یفعلا تفعلا تفعلا تفعلا، اور یفعلو ہو گیا الف بغیر حرکت کے، تفعلو، اور یہ حاضر کے جمع مذکر حاضر کے تفعل ہو گئے، اور یہ جو مؤنث کے 2 صیغے جمع مؤنث اور جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یہ 2 صیغے جو ہیں نون نسوہ ہوتی ہے، گرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ظاہری طور پہ یہ کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی۔ اب آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہم نے دونوں گردانوں کو ساتھ ساتھ رکھ کے تاکہ ہمیں مزید تفصیل سے سمجھ آ جائے۔ اب یہ والی جو فعل مضارع مرفوع کی گردان ہے، جو اوریجنل حالت میں ہے مرفوع، جب اس گردان کے صیغوں سے پہلے حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف اس سے پہلے آئے گا تو وہ اس حالت رفع سے حالت نصب میں تبدیل کر دے گا اس کو۔ یہ حالت رفع ہے، تو جب یہ منصوب ہو جائیں گے تو یہ فعل مضارع منصوب کی یہ گردان بن جائے گی۔ امید کرتا ہوں یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اس میں کوئی سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ بس آپ ان دونوں کو دیکھ لیں، بار بار 1-2 دفعہ دیکھ لیں، سن لیں، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اب ہم حروف ناصبہ کو دیکھتے ہیں۔ حروف ناصبہ میں سب سے پہلے ہم لن کو لیتے ہیں۔ لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں، سب سے پہلے ہم لن کو لے لیے۔ لن جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ 3 کام کرتا ہے، اس کے 3 کام آپ یاد رکھیں لن کے۔ پہلا تو عام اس کا جو کام ہے کہ وہ فعل مضارع سے پہلے آئے گا تو اس کو نصب دے دے گا، بس منصوب کر دے، فعل مضارع کو حالت رفع سے نکال کے حالت نصب میں لے جائے گا، منصوب کر دے گا۔ دوسرا کام کیا ہوگا؟ دوسرا کام جو ہے یہ مستقبل میں ترجمہ کرے گا۔ اس کا ترجمہ ہم نے تو پڑھا ہوا ہے نا کہ فعل مضارع جو ہے اس کا ترجمہ ہم حال میں یا مستقبل میں کرتے ہیں، لیکن جب فعل مضارع سے پہلے اگر یہ لن آ جائے گا تو اس کا ترجمہ خاص ہو جائے گا مستقبل کے لیے، ہم اس کا ترجمہ مستقبل میں ہی کریں گے۔ دوسرا یہ اس کا کام ہوگا۔ تیسرا یہ ہوگا کہ اس میں یہ زوردار نفی پیدا کرتا ہے۔ ایک تو نفی ہوتا ہے نا، عام سی نفی، لیکن یہ اس میں زوردار نفی پیدا کرے گا۔ تو لن جو ہے فعل مضارع سے پہلے آ کر 3 کام کرے گا، حالت نصب منصوب کر دے گا اس کو، اس کا ترجمہ خاص مستقبل میں ہی کیا جائے گا، حال میں نہیں کریں گے۔ زوردار نفی پیدا ہوگی، ہرگز نہیں، تو یہ زوردار نفی پیدا ہو جائے گی۔ اس کی اب مثال دیکھیں سورہ بقرہ کی، لن یدخلا، لن یدخل الجنت۔ اب دیکھیں یدخلا، یدخلا کیا تھا؟ یدخلو تھا، یدخلو، دخلا یدخلو، دخلا یدخلو، یہ باپ کون سا ہے؟ نصرہ ینصرو، باپ نون ہے اس کا، نصرہ ینصرو، تو ینصرو یدخلو، یدخلو تھا، لام کے اوپر پیش تھی، لیکن اس لن کی وجہ سے یدخلا ہو گیا، حالت نصب میں چلا گیا، لن یدخل الجنت۔ اور اس میں پھر ترجمے میں زوردار نفی پیدا ہو گئی ہے، ہرگز نہیں۔ اور تیسری تبدیلی
مستقبل کے ساتھ مخصوص ہو گیا. لن يدخل الجنت، وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے، وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے. دوسری مثال دیکھیں اس کی، فلن یغفرا، یغفرا جو تھا یغفرو تھا، یغفرو، غفرا یغفرو، یہ کون سا باب ہے؟ باب ضاد. دربا یدربو، تو دربا یدربو سے غفرا یغفرو، یغفرو تھا، یغفرو را کے اوپر پیش تھا یغفرو، لیکن اس لن کی وجہ سے یغفرا ہو گیا. اب ایک اور چیز یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ جو یغفرا ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو جب واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب، یہ دو صیغے ایسے ہیں کہ ان میں فاعل ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. یہ دو صیغے ایسے ہیں. باقی جو 12 صیغے ہیں ان میں صرف اور صرف فاعل ضمیر کی صورت میں ہوگا. لیکن یہ جو پہلا صیغہ اور چوتھا صیغہ ہے، پہلا صیغہ واحد مذکر غائب، چوتھا صیغہ جو ہوتا ہے واحد مؤنث غائب کا، اس میں فاعل ظاہر بھی ہو سکتا ہے، ضمیر بھی ہو سکتا ہے. اب ہم آگے جملے میں دیکھیں گے ہمیں ظاہر فاعل نظر آ رہا ہے اس میں. تو یغفر اللہ، یہ اسم الجلالہ جو ہے لفظ اللہ، یہ حالت رفع میں ہے. حالت رفع میں کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ظاہر فاعل ملی ہے. تو فلن، فلن جو ہے فلن یغفر اللہ لہم، لن نے حالت رفع میں، حالت رفع سے نکال کے حالت نصب میں لے گیا اس کو، را کے اوپر پہلے پیش تھا پھر زبر ہو گئی ہے. ہرگز نہیں، زوردار نفی پیدا کر دی ہے اور اس کا ترجمہ مخصوص کر دیا ہے مستقبل کے ساتھ. اس کا ترجمہ مستقبل میں ہی کریں گے. آگے دیکھیں، لن یخلقو ذبابن، لن یہی حروف ناصبہ میں سے ہے. اب یخلقونا، یخلقونا تھا، ٹھیک ہے نا. خلقا یخلقو، خلقا یخلقو، تو یہ کون سی آئے گا؟ نصرہ ینصرو، نصرہ ینصرو باب سے ہیں. یخلقونا، یخلقونا یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. غائب ہے نا، یا ہے نا، غائب کا صیغہ ہے. یخلقونا، لن آ گیا حروف ناصبہ میں سے، تو نون، نون اعرابی اس کا تھا وہ گر گیا. لن یخلقو ذبابن، ذبابن حالت نصب میں ہے. حالت نصب میں کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے، تو یہ اس کا مفعول ہو گیا. لن یخلقو ذبابن، وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے. اچھا یہ ایک اور مثال دیکھ لیں. لن نصبرا، ہم، نصبرا صبرا یصبرو، اور یصبرو سے نون آ گیا علامت مضارع، نون جمع متکلم نحنو، ہم، اور را کے اوپر پیش تھا لیکن لن کی وجہ سے زبر آ گیا، اس نے اس کو نصب دے دیتی ہے. تو یہ مضارع، یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع کون سا ہے؟ فعل مضارع منصوب. کیوں؟ کیونکہ حروف ناصبہ میں سے ایک حرف آیا ہوا ہے لن. لن نصبرا، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. دوسری مثال دیکھیں، لن ندخلہا، ہاں مؤنث کے لیے آیا ہوا ہے، تو یہاں پہ شہر کے لیے آیا ہوا ہے کہ ہم اس شہر میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے. ندخلا، ندخلا، دخلا یدخلو، دخلا یدخلو، ٹھیک ہے نا. نصرہ ینصرو باب سے ہیں. ندخلا، ندخلو، ندخلو تھا لیکن لن کی وجہ سے ندخلا ہو گیا. ندخلا، ہاں شہر کو کہتے ہیں. ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، زوردار نفی، مستقبل اور منصوب کر دیا اس. تو یہ یہاں پہ ہم اپنے لیکچر کو روکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم جو باقی کے اس کے حروف ناصبہ ہیں وہ اگلے لیکچر پارٹ 2 میں لے جائیں گے. پارٹ 2 میں ہم اس کو تفصیل کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ ان کو سمجھیں گے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ فعل مضارع جو ہیں، فعل مضارع وہ بھی کمپلیٹ ہو، فعل مضارع منصوب وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمارا یوں ہی قرآن اور حدیث سے
تعلق قائم رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین کرام، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی قرآن سکھائیں، جس کے بدلے میں قرآن آپ کو اور آپ کے بچوں کو سب کچھ سکھلا دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں روز قیامت اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے، اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جنت میں نوجوانوں کے سردار امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی محفل اور غلامی نصیب فرمائے، اور تمام مسلم خواتین کو جنت میں خاتون جنت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محفل اور کنیزی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ۔